شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر مبارک کے بارے میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنی سلیم کا ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس شخص کی بات سنی تو آگے بڑھ کر اس کی گستاخی کا جواب دینے کا ارادہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ سے روک دیا اور اس شخص کو آخرت کے عذاب کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرتاثیر باتیں سن کر اس شخص نے معافی مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی بابت نبی کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اسے قرآن مجید کی چند آیات سکھاؤ اور قرآن مجید کے احکامات سے آگاہ کر دو۔ جب وہ شخص قرآن مجید کی آیات اور احکامات سیکھ چکا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کس قدر مال ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی سلیم میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم میں سے کون اسے اونٹ خرید کر دے گا؟ جو اسے اونٹ خرید کر دے گا اللہ عز و جل اس کو بہترین جزا عطا فرمائیں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک اونٹنی ہے اور وہ میں اسے دیتا ہوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کا سر ڈھانپے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دستار مبارک اتار کر اس کے سر پر رکھ دی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف میں موجود چند گرانوں سے کھانے کے بارے میں دریافت کیا، لیکن کچھ نہ ملا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور تمام واقعہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گوشگوار کیا۔ حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تمام واقعہ سن کر آپ دید ہو گئیں اور فرمایا، اے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، اس خدا کی قسم جس نے میرے والد کو نبی برحق بنا کر بھیجا، ہمارے گھر میں کئی روز سے فاقہ ہے، لیکن چونکہ تم اب میرے در پر آئے ہو اس لیے میں تمہیں واپس نہیں بھیجوں گی۔ تم میری یہ چادر لے جاؤ اور شمعون یہودی کے پاس جا کر کہو کہ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر ہے، اسے رکھ لے اور کچھ قرض دے دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ چادر لے کر شمعون کے پاس پہنچے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام اسے سنا دیا۔ شمعون نے حضرت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی چادر دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا، اے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی قسم یہ وہی نیک پاک باز لوگ ہیں جن کی خبر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ میں صدقے دل سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شمعون نے کلمہ طیبہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس دی اور کچھ بھی جو بھی عطا کر دیے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو لے کر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے شمعون کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان جو کو پیس کر روٹی تیار کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ روٹی اپنے اور بچوں کے لیے رکھ لی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھانا اللہ عز و جل کی راہ میں دے دیا ہے، اس لیے اب اس میں سے ہمارے لیے لینا درست نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور تمام ماجرا گوشگوار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھانا بنی سلیم کے اس نو مسلم کو عطا فرمایا اور اپنی دختر نیک اختر کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کے چہرہ کو دیکھا تو وہاں فاقہ اور نکاہت کی وجہ سے زردی چھائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور اس آسمان کی جانب اٹھایا اور حضرت سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یوں دعائے خیر فرمائی، الہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری باندھی ہے تو اس سے راضی رہنا۔ رنگ باغ بہار رسالت ہے فاطمہ، سرچشمہ ریاض ولایت ہے فاطمہ، امید کا حشر و قیامت ہے فاطمہ، دنیا میں وجہ آیت رحمت ہے فاطمہ۔